صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج عظیم مسلمان فاتح حضرت صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ آپ کے ذکر خیر ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا وظیفہ امتحانات میں کامیابی کے روحانی وظائف۔ اکثر سٹوڈنٹس بچے جو ہیں وہ اسکول، کالج، یونیورسٹیز اور مدارس کے امتحانات میں کامیابی کے حوالے سے وظائف پوچھتے ہیں۔ ظاہری وظیفہ تو محنت ہی ہے، اور محنت کے ساتھ ساتھ اللہ پر توکل کرتے ہوئے اللہ کو یاد کیا جائے تو یہ روحانی وظائف ہیں، یہ بھی ضرور ساتھ کیجیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالی تمام امتحانات میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ سب سے پہلا وظیفہ یہ ہے، عشاء کی نماز کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 300 مرتبہ اللہ سبحانہ وتعالی کے یہ 3 اسماء مبارکہ پڑھنے ہیں۔ یا اللہ الملک القدوس، یا اللہ الملک القدوس، ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں یا اللہ الملک القدوس۔ یہ پڑھ کر نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کریں۔ یہ عمل امتحان کا رزلٹ آنے تک جاری رکھنا چاہیے، انشاءاللہ اللہ تعالی کامیابی عطا فرمائے گا۔ دوسرا وظیفہ یہ ہے، رات کو سوتے وقت 200 مرتبہ یا علیم، یا علیم یہ پڑھیں۔ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور جب صبح پیپر شروع کرنے سے پہلے، جب پیپر کے لیے جائیں ایگزامز کے لیے، تو صبح پرچہ شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 11 مرتبہ یہ دعا پڑھیں۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اے اللہ میرے لیے کام آسان بنا دے اور مجھے مشکلات میں نہ ڈال، اور میرا خاتمہ بالخیر کرنا، اور میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں۔ یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، اور پیپر ختم ہونے پر درج ذیل دعا پڑھ کر پرچہ بند کر دیں، پیپر بند کر دیں۔ شیٹ جو ہیں کویشچن آنسر شیٹ جو ہوتی ہے وہ بند کر دیں، انشاءاللہ پرچہ اچھا ہوگا اور امتحان میں کامیابی ہوگی۔ اینڈ پر کیا دعا پڑھنی ہے وہ سماعت فرما لیں۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو، حسبی اللہ لا الہ الا ہو، علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، انت ربی انت حسبی، انت ربی انت حسبی، انت ربی فی الدنیا والآخرہ، انت ربی فی الدنیا والآخرہ، وافوض امری الی اللہ، وافوض امری الی اللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہر فرض نماز کے بعد 47 مرتبہ سیدنا فتاح صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم یہ بھی پڑھتے رہیں۔ سیدنا فتاح 47 مرتبہ ہر فرض نماز کے بعد، اور کثرت سے بھی یہ پڑھا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالی دین و دنیا آخرت کے تمام امتحانات میں کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ ضرور آپ اپنے معمول کا حصہ بنائیے، اپنے اعزاء اقرباء، رشتہ دار، دوست، صحابہ، پڑوسیوں، محلہ داروں کو، امت مسلمہ کو بتائیے، تاکہ جو بھی بچے پڑھ رہے ہیں، ان کے جو بچے اسٹوڈنٹس ہیں، طلبہ ہیں، اسکول، کالج، یونیورسٹیز، مدارس میں پڑھ رہے ہیں، امتحانات ہیں، وہ امتحانات میں محنت بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کو بھی یاد کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالی دین و دنیا آخرت کے تمام امتحانات میں کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ ضرور شیئر کیجئے، میرے آپ کے ہمارے بتانے سے اگر کسی بھی مسلمان بہن بھائی، کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے، انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے اور نجات کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے، آپ کو، ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے والا بنا دے۔ حضرت صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ نیک، عادل، انصاف پسند مسلمان حکمران، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر
وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے ان نیک بندوں کا ذکر فرماتا ہے اس آیت مبارکہ میں کہ جو عادل حکمران ہوتے ہیں، جو انصاف پسند حکمران ہوتے ہیں، جو مسلمانوں کی خیر خواہی کرنے والے حکمران ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے کہ وہ لوگ جنہیں ہم زمین میں اقتدار بخشتے ہیں، حکمرانی عطا فرماتے ہیں، سلطنت عطا فرماتے ہیں، حکومت عطا فرماتے ہیں، فرمایا وہ 4 کام کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اقام الصلاۃ، وہ نماز خود بھی قائم کرتے ہیں اور نماز کا نظام بھی قائم کرتے ہیں، یعنی خود بھی نماز کی پابندی کرنے والے ہوتے ہیں اور اپنی رعایا کو بھی نماز کی پابندی کرنے والا بناتے ہیں۔ ایسا سسٹم بنا دیتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ نماز میں بہت زیادہ اپنی رغبت اختیار کرتے ہیں، رغبت کے ساتھ نماز کی طرف جاتے ہیں، محبت کے ساتھ نماز قائم کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ خود بھی اگر وہ صاحب نصاب ہوں تو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ کا نظام، زکوٰۃ کا سسٹم بناتے ہیں تاکہ ریاست اسلامیہ میں کوئی بھی مسلمان بھوکا نہ رہے، کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ بنیادی ضروریات سے محروم نہ رہے۔ تو اقام الصلاۃ اور ایتاء الزکاۃ 2 سسٹم یہ سب سے پہلے قائم کرتے ہیں، پھر اس کے بعد 2 اور کام کرتے ہیں۔ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، معروف اور نیکی کے اچھے جو کام ہیں ان کا حکم دیتے ہیں۔ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور جو منکر برائی کے کام ہیں، گناہ کے کام ہیں، ان سے روکتے ہیں۔ یہ 4 چیزوں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ یہ لازمی کرتے ہیں، یعنی کسی بھی مسلمان حکمران کے لیے ان 4 چیزوں کا کرنا یہ ضروری ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کے لیے ہے۔ یعنی اگر یہ حکمران یہ 4 کام کم از کم اچھے طریقے سے سر انجام دیں گے تو پھر ان کا انجام اچھا ہوگا، ان کے کاموں کا دنیا میں بھی اچھا صلہ، آخرت میں بھی اچھا صلہ ملے گا۔ لیکن اگر ان کے یہ 4 کام سر انجام نہیں دیتے، نہ ہی نماز کا نظام قائم کرتے ہیں، نہ ہی زکوٰۃ کا سسٹم بناتے ہیں، نہ ہی نیکی کا حکم دیتے ہیں، اچھے کاموں کا حکم دیتے ہیں، اچھے کاموں پر اپنی رعایا کو لگاتے ہیں، اور نہ ہی برے کاموں سے روکتے ہیں، تو پھر ان کا انجام جو ہے وہ اللہ کے ہاں برا ہوگا۔ تو اس سے ہمیں آج ہمارے حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، سمجھنا چاہیے پوری دنیا میں تمام اسلامی ممالک کے تمام حکمرانوں کو کہ اللہ رب العزت مسلمان حکمرانوں سے کیا چاہتا ہے، کیا حکم ہے اس کا، اور مسلمان حکمران کن کاموں میں مشغول ہیں۔ آج مسلمان حکمران جو بظاہر اپنے آپ کو خادم الحرمین الشریفین کے بڑے ٹائٹل لگاتے ہیں اپنے لیے، لیکن نیوم سٹی وہاں بنائی جا رہی ہے، وہاں مندر بنائے جا رہے ہیں، اور سعودی عرب ہو، UAE ہو، دیگر بعض عرب ممالک، وہاں پر مندر بنائے جا رہے ہیں، وہاں پہ چرچز بنائے جا رہے ہیں، وہاں پہ سینماز بنائے جا رہے ہیں، وہاں پر شراب خانے بنائے جا رہے ہیں، وہاں پر قحبہ خانے، جوا خانے بنائے جا رہے ہیں، اور وہاں پر مسلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ دوستیاں نبھائی جا رہی ہیں، چاہے وہ یہود ہوں یا ہنود ہوں۔ مودی کو بلا کر سول ایوارڈ دیے جاتے ہیں، ٹرمپ کو بلا کر اسلامک سمٹ کی پریزیڈنسی دی جاتی ہے۔ بہرحال یہ مسلمان حکمرانوں کے کام نہیں ہیں، مسلمان حکمرانوں کے کام وہ 4 ہیں جن کا ذکر خاص طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرما دیا، اور پھر انہی چاروں احکامات میں ساری اسلام کی تعلیمات آ جاتی ہیں۔ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ میں اسلام کے تمام جو احکام ہیں وہ امر بالمعروف میں شامل ہیں، اور اسلام نے جن چیزوں سے روکا ہے ان تمام چیزوں کا ذکر وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ میں شامل ہے۔ یعنی مسلمان حکمرانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اسلام کو مکمل طور پر اسلامی ریاست میں نافذ کریں، نہ کہ غیر اسلامی تہذیب، تمدن
اور غیر اسلامی نظریات، عقائد، عملیات، رسم و رواج، ان کو آگے بڑھائیں۔ یہ ہمارے مسلمان ریاستوں، مسلمان حکمرانوں کا، امت مسلمہ کا المیہ ہے کہ آج جس بھی مسلمان ملک کی بات کر لیں وہاں پر الا ماشاء اللہ وہاں پر اسلامی تعلیمات کم ہی نظر آئیں گی، اسلامی تعلیمات کے برعکس بلکہ اسلامی تعلیمات کے خلاف قوانین اور بل اور عملی طور پر کام کیے جا رہے ہیں۔ کیا یہ مسلمان حکمرانوں کی ذمہ داری تھی؟ بالکل قرآن و سنت کے برعکس معاملات سر انجام دیے جا رہے ہیں۔ لیکن جب ہم حضرت صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ کو دیکھتے ہیں تو آپ کے والد گرامی نجم الدین ایوب علیہ رحمہ، اور پھر یہ خاص طور پر آپ ہسٹری پڑھیے، تاریخ اسلام پڑھیے، انسائکلوپیڈیا پڑھیے، اسی طرح ابن خلدون نے، ابن خلقان نے لکھا، دیگر مورخین نے لکھا، عربی جو حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی مناقب کی ایک کتاب ہے، غالباً معظم المناقب اس کتاب کا نام، اس میں ہمیں یہ سارے واقعات ملتے ہیں۔ انہی کا خلاصہ میں پیش کروں گا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ عنہ، جو اولیاء کاملین صالحین کے سردار ہیں، فقہ حنبلی سے تعلق رکھتے ہیں، آپ نے 470 ہجری آپ کی ولادت باسعادت ہے اور 561 ہجری آپ کا وصال مبارکہ ہوا۔ اس دوران آپ نے ظاہری باطنی علوم حاصل کیے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق آپ نے واعظ و نصیحت شروع کی۔ تو عباسی سلطنت جو زوال پذیر تھی، ان عباسی حکمرانوں کو جو شراب نوشی میں، جو مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنے میں اور دیگر معاملات میں مشہور ہو چکے تھے، ان کو بھی آپ نے واعظ و نصیحت فرمائی۔ کوئی مصلحت جو ہے وہ آڑے نہیں آنے دی، تمام مصلحتوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، حتیٰ کہ عباسی خلیفہ غالباً المعتز باللہ جو ہے، معتز باللہ، اس نے آپ کے، یا المستنجد باللہ اس کے بارے میں ملتا ہے تاریخ میں، اس نے آپ کی بارگاہ میں سونے کی چند تھیلیاں بھیجی اشرفیوں پر، وہ تھیلیاں بھیجی جن میں سونے کی اشرفیاں تھیں، تو آپ نے لینے سے انکار فرما دیا اور اس نے اصرار کیا، تو آپ نے 2 تھیلیاں جو اٹھائیں اپنے مٹھی میں دبائیں تو ان میں سے خون ٹپکنے لگ پڑا، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان سیدنا عباس رضی اللہ عنہ، جو تمہارے آباء و اجداد میں سے ہیں، اس نسبت کا خیال نہ ہوتا تو میں ان تھیلیوں کو نچوڑتا، اور یہ جو خون جاری ہو رہا ہے، ٹپک رہا ہے، یہ خون تمہارے محلات کو بہا کر لے جاتا۔ اور فرمایا کہ لوگوں سے چھینے ہوئے اموال، لوگوں سے چھینی ہوئے اشرفیاں، لوگوں پر ظلم و ستم کیے ہوا مال، وہ تم میرے پاس نذرانے کے طور پر بھیجتے ہو۔ یوں حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے مسلمان حکمرانوں کو بھی جھنجھوڑا، اور آپ ہی کی تبلیغ سے، آپ ہی کی نظر عنایت سے یہ قبیلہ جو ایوبی کہلاتا ہے، یہ کردی تھے، اور یہ عیسائیت، ان کے والد گرامی اور آباء و اجداد عیسائیت مذہب اختیار کیے ہوئے تھے۔ کردستان جو اب عراق کا علاقہ ہے، وہاں یہ سکونت پذیر تھے، تو حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے وہاں جا کر خود نشر و اشاعت فرمائی، اسلام کی تبلیغ فرمائی۔ تو نجم الدین ایوب علیہ رحمہ یہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے دست مبارکہ پر مسلمان ہوئے اور آپ کے بیعت ہوئے، اور پھر حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں جب صلاح الدین ایوبی 10 سال کے تھے تو ان کے والد گرامی لے کر آئے، اور ان کے لیے دعا بھی حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آپ دعا فرما دیجئے، ان کے سر پر اپنا دست مبارکہ رکھ دیجئے۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ کے سر پر 10 سال کی عمر مبارکہ میں
اپنا دست مبارکہ رکھا اور فرمایا کہ یہ بڑا عظیم الشان اللہ تعالیٰ اسے بڑی عظمت عطا فرمائے گا اور یہ مسلمانوں کے لیے بڑی فتوحات کرے گا۔ تو یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی دعا تھی کہ صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ کو وہ دعا کا حصہ ملا، اور خود صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ بھی حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے ہی غلام تھے۔ تو دیکھیے اولیاء کاملین صالحین کے ساتھ جب خود حکمران عاجزی انکساری کا اظہار اور اپنا روحانی تعلق رکھا کرتے تھے، تو پھر ان اولیاء کاملین صالحین کے وعظ و نصیحت کی وجہ سے وہ نیک اور عادل حکمران ہوا کرتے تھے۔ لیکن جیسے جیسے حکمرانوں نے اولیاء اللہ اور علماء کرام سے اپنا تعلق دور کر لیا، تعلق ختم کر دیا، تو پھر آج ہم دیکھتے ہیں مملکت اسلامیہ، جتنے بھی ممالک اسلامیہ ہیں، اکثر حکمران جو ہیں وہ سیکولرزم، لبرلزم اس شکنجے میں کسے ہوئے ہیں، اور پھر وہ جو استعماری طاقتوں کا پریشر ہے اس پریشر میں دبے ہوئے ہیں، اور اسی پریشر میں دب کر جو استعماری طاقتوں کا ایجنڈا ہوتا ہے، جو پروپیگنڈا ہوتا ہے، جو ان کا ایجنڈا، ان کی خواہشات ہوتی ہیں، ان کی تکمیل کی جاتی ہے۔ لیکن صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ اور پھر آپ کے والد گرامی نے عقد کیسے کیا، یہ بھی ہمارے لیے ایک درس ہے۔ نجم الدین ایوب علیہ الرحمہ، صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ کے والد گرامی، یہ نور الدین زنگی علیہ الرحمہ کی فوج میں بہت بڑے آفیسر تھے، جرنیل تھے، فوجی آفیسر تھے اور جوان تھے، لیکن ان کے لیے وزیر الملک، جو ملک کا وزیر تھا، اس کی بیٹی کا بھی رشتہ آیا، اور بھی بڑے بڑے حکمرانوں کی بیٹیوں کے رشتے آئے، لیکن انہوں نے کوئی رشتہ قبول نہیں کیا۔ اور اپنے بھائی سے اسد الدین شیر کو سے ایک دن انہوں نے پوچھا کہ بھائی آپ کیوں نہیں شادی کر رہے؟ تو نجم الدین ایوب علیہ الرحمہ انہوں نے فرمایا کہ کوئی لڑکی میرے لائق ہے ہی نہیں۔ تو انہوں نے پوچھا آپ کس قسم کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ تو نجم الدین ایوب علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ میں ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں جو نیک پاک باز ہو، جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے، اور جس سے ایسا میرا بیٹا پیدا ہو جو فلسطین مسلمانوں کے قبلہ اول کو آزاد کروائے، بیت المقدس کو آزاد کروائے۔ بڑے حیران ہوئے بھائی، کہنے لگے بھائی ایسا معاملہ تو بڑا مشکل ہے۔ بہرحال حضرت نجم الدین ایوب علیہ الرحمہ ایک شہر میں گئے، وہاں ایک مسجد میں قیام کیا، تو وہاں ایک شیخ موجود تھے، ایک بزرگ اللہ کے نیک بندے۔ ان شیخ کے پاس ایک لڑکی آئی، تو ان شیخ نے نجم الدین ایوب سے اپنا رابطہ جو گفتگو کا تھا وہ منقطع کیا، اس لڑکی کے ساتھ گفتگو کرنے لگے۔ تو گفتگو کے دوران باتوں میں یہ بات آ گئی، جو وہ شیخ بیٹھے تھے انہوں نے اس بچی سے پوچھا کہ بیٹا تم کس قسم کے لڑکے سے عقد کرنا چاہتی ہو، نکاح کرنا چاہتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں ایسے نوجوان سے عقد کرنا چاہتی ہوں جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے، اور جس سے میرے ہاں ایسا بیٹا پیدا ہو کہ جو ہمارے مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس کو آزاد کروائے۔ نجم الدین ایوب یہ سب معاملہ سن رہے تھے، بڑے حیران ہوئے۔ جب وہ لڑکی چلی گئی تو ان شیخ سے کہنے لگے کہ حضرت یہ جو لڑکی تھی میں چاہتا ہوں کہ آپ میرا اس سے عقد کروا دیجئے۔ ان بزرگوں نے فرمایا کہ یہ تو اس شہر کی سب سے غریب گھرانے کی لڑکی ہے، ان کے معاملات جو ہیں معاشی معاملات وہ دیگر گوں ہیں۔ تو نجم الدین ایوب علیہ الرحمہ یہ کہنے لگے کہ مجھے بس ایسی ہی لڑکی چاہیے۔ تو پھر اس طرح اس اللہ کی نیک بندی کے ساتھ ان کا عقد ہوا۔ انہی دونوں کی سوچ ایک ہی تھی کہ ہمارا جو زوج ہے وہ ہمارا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائے، اور ایسا اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرمائے جو قبلہ اول بیت المقدس کو آزاد کروائے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان دونوں
اپنے نیک بندوں نجم الدین ایوب علیہ رحمہ اور غالباً سکت یا اس طرح ان کا نام تھا ان خاتون کا جو صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ کی والدہ بنی. تو ان دو نیک اللہ کے بندوں سے اللہ تعالیٰ نے صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ کو جنم دیا. اور پھر حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی دعائیں، آپ کی روحانی جو استمداد تھی وہ بھی ساتھ شامل حال تھی. اور یہ حضرت صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ بھی نور الدین زنگی کے شاگرد بھی ہیں. اس نے ان کو اپنے بیٹوں کی طرح پالا بھی، اور نور الدین زنگی کی فوج میں یہ جرنیل بھی بنے، آفیسر بھی بنے، کمانڈر بھی بنے. اور نوجوانی میں ہی 10 سال کی عمر کا بھی ذکر ملتا ہے کہ حضرت صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ جنگوں میں حصہ لیا کرتے تھے. پھر چونکہ جب یہ جرنیل تھے نور الدین زنگی علیہ رحمہ، اس وقت وہ حکمران تھے مسلمانوں کے. نور الدین زنگی علیہ رحمہ بھی اللہ کے بہت نیک بندے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام بھی پیش کرنے والے تھے، حنفی المذہب تھے، حنفی فقہ کی پیروی کرنے والے تھے. تو وہ دو لعین، مردود، پلید، جو بعض روایات کے مطابق یہودی تھے لیکن اکثر روایات کے مطابق عیسائی تھے، جو مسجد نبوی میں پناہ لیے ہوئے تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارکہ کے ساتھ انہوں نے کمرہ لیا ہوا تھا. بظاہر وہ مسلمان بنے ہوئے تھے، داڑیاں بھی تھیں، عمامے بھی تھے، جبے بھی تھے، قبے بھی تھے، اور ظاہری طور پر عبادتیں بھی کیا کرتے تھے لوگوں کو دکھانے کے لیے. مقصد ان کا کیا تھا؟ ان کو عیسائی حکمرانوں نے بھیجا تھا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس مقصد کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اطہر کو روضہ مبارکہ سے نکال کر کہیں اور منتقل کر دیا جائے خاموشی کے ساتھ. تو انہوں نے وہ کمرہ لیا ہوا، دن رات وہیں رہتے تھے، باہر نہیں آتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ کی جانب کھدائی کر رہے تھے، سرنگ کھودی ہوئی تھی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ نور الدین زنگی کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا، شکلیں دکھائیں اور فرمایا یہ کتے جو ہیں یہ مجھے تنگ کر رہے ہیں، جلد پہنچو. نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہلی دفعہ خواب دیکھا تو بس اپنے وہ جو حکمرانی کے معاملات تھے ان میں مشغول رہنے کی وجہ سے توجہ نہ دے سکے. پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ جب دیکھا تو اٹھ کھڑے ہوئے اور رات کو ہی اسی وقت تیاری شروع فرما دی اور تیزی کے ساتھ اپنے چند لوگوں کو لے کر مدینہ طیبہ حاضر ہو گئے. جب مدینہ طیبہ حاضر ہوئے تو مدینہ طیبہ کے باہر ایک بڑا شاندار انتظام کیا گیا دعوت کا، اور اعلان ہو گیا مدینہ طیبہ کے گورنر کی طرف کو آپ نے حکم دیا کہ اعلان کرا دو سبھی لوگ، سبھی مرد یہ دعوت لازمی کھانے کے لیے آئیں. خود انٹرس پر جہاں سے لوگ داخل ہو رہے تھے وہاں کھڑے ہو گئے، سبھی لوگ آئے، سبھی کے چہروں کو دیکھتے رہے، لیکن وہ 2 لعین، مردود، پلید وہ نہیں آئے. ملعونین اینما ثقفوا خذوا وقتلوا تقتیلا، جن کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا کہ یہ جو منافقین ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں تنقیص کرنے والے ہیں، یہ ملعونین ہیں. اینما ثقفوا، جہاں پائے جائیں، اخذوا، پکڑ لیے جائیں، وقتلوا تقتیلا، اور شدید طریقے کے ساتھ ان کو سخت اذیت دے کر ان کو قتل کر دیا جائے. بہرحال وہ دونوں نہیں آئے. سلطان نور الدین زنگی علیہ رحمہ نے پوچھا گورنر اپنے سے، لوگوں سے، کہ بھائی کیا مدینہ طیبہ کے سارے لوگ آئے ہیں، سارے مرد آئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی سارے مرد آئے ہیں، ہاں 2 بڑے درویش ہیں، بڑے اللہ اللہ کرنے والے ہیں، بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھنے والے ہیں، بڑے روزے رکھنے والے ہیں، بڑے نیک ہیں بظاہر. وہ اپنے کمرے سے باہر ہی نہیں نکلتے، وہ بس اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں. نور الدین زنگی علیہ رحمہ نے فرمایا اب مجھے ان کے پاس لے چلو. جب نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے پاس گئے، ان کے کمرے میں گئے، ان کے قیام گاہ پر گئے، دیکھا وہی دونوں لعین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دکھائے تھے. وہ فرمانے لگے بتاؤ تمہارا مقصد کیا ہے، تم کون ہو؟ وہ کہنے لگے ہم درویش ہیں، ہم اللہ اللہ کرنے والے ہیں، ہم دن کو روزہ رکھتے ہیں،
راتوں کو تہجد اور نوافل اور عبادات کرتے ہیں، ہم کہیں باہر نہیں جاتے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ نور الدین زنگی علیہ رحمہ ان کے کمرے میں ٹہلنے لگے، چہل قدمی کرنے لگے، تو ٹہلتے ٹہلتے ان کا قدم ایسی جگہ پر پڑا جہاں فرش زمین محسوس نہیں ہوتی تھی بلکہ کچھ اور محسوس ہوتا تھا، کوئی اور چیز آپ کو محسوس ہوئی۔ اوپر قالین بچھے ہوئے تھے، تو آپ نے قالین اٹھوائے، نیچے دیکھا تو لکڑی کے بڑے سے تختے پڑے ہیں، وہ تختے ہٹائے گئے تو نیچے سرنگ کھدی ہوئی ہے۔ نور الدین زنگی علیہ رحمہ اس سرنگ میں گئے اور دیکھا، یہ سعادت حاصل ہوئی نور الدین زنگی علیہ رحمہ کو کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارکہ چومے، وہاں تک یہ بدبخت، یہ لعین مردود پہنچ چکے تھے۔ نور الدین زنگی علیہ رحمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس پاؤں مبارکہ کو بوسے دیے، چوما، یہ سعادت حاصل کی، اور پھر باہر آئے۔ اس روضہ اطہر کے گرد چاروں طرف گہری خندق کھودی گئی اور پگھلا ہوا سیسہ اس میں ڈلوا دیا گیا تاکہ تا قیامت کوئی مردود، کوئی بدبخت، کوئی لعین دوبارہ ایسی حرکت نہ کر سکے۔ اور پھر ان دونوں لعینوں کو، جو بظاہر بڑے نیک بنے ہوئے تھے، بظاہر مسلمان بنے ہوئے تھے اور اسلام کا دعویٰ کرنے والے تھے اور اسلام کی بظاہر تعلیمات پر بھی عمل پیرا ہونے والے تھے، ان دونوں کی گردن جو ہے قلم کروا دی، ان دونوں کی گردن سر سے جدا کروا دی۔ من سب نبیا فاقتلوہ، یہ ہے کہ جو کسی بھی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں تنقیص کرے، گستاخی کرے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق فاقتلوہ، اس کی گردن اڑا دو۔ بہرحال یہ نور الدین زنگی علیہ رحمہ ہیں جو صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ کے استاد ہیں، اور صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ نور الدین زنگی علیہ رحمہ کے وصال کے بعد ان کے جانشین بنے، مملکت اسلامیہ کے حکمران بنے۔ مصر، یمن، شام، حجاز مقدس، ان علاقوں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ کو حکمرانی عطا فرمائی۔ 1138 عیسوی میں تکریت میں عراق میں آپ پیدا ہوئے۔ 1187 عیسوی میں 1099 عیسوی میں عیسائیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کیا تھا، مسلمانوں کو شہید کیا تھا، مسلمانوں کے اموال لوٹ لیے، مسلمانوں پر ظلم و ستم کیے۔ 88 سال بعد 1187 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ نے دوبارہ فلسطین پر فتح حاصل کی، اور 88 سال بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمانوں کو دوبارہ بیت المقدس عطا فرمایا۔ لیکن صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ نے وہ معاملہ نہیں کیا جس طرح عیسائیوں نے مسلمانوں کو شہید کر دیا، اموال لوٹ لیے، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، بلکہ فرمایا کہ جو زر فدیہ دے سکتا ہے اپنا فدیہ دے، آزاد ہے، یہاں سے چلا جائے، اور جو نہیں دے سکتا تھا خود صلاح الدین ایوبی اور آپ کے بھائی نے ان کا فدیہ ادا کیا، ان کو آزاد کر دیا، حتیٰ کہ کہا کہ جتنا تم سامان خود اٹھا کر لے جا سکتے ہو لے جاؤ، چاہے اس میں ہیرے جواہرات ہوں، سونا ہو، جو کچھ مرضی ہو، تمہارے لیے عام معافی ہے، تم میں سے کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا، کسی کو قید نہیں کیا جائے گا، کسی پر کسی قسم کا ظلم و ستم نہیں کیا جائے گا۔ اسی وجہ سے عیسائی آج بھی صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ کی تعریف کرتے ہیں، خصوصاً جو غیر متعصب عیسائی مورخین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی بڑا فراخ دل تھا، بڑا سخی تھا اور ظلم کرنے والا نہیں تھا۔ اس نے باوجود یہ کہ وہ فاتح بن گیا، لیکن عیسائیوں کو جو نہتے تھے ان کو اس نے بالکل قتل نہیں کیا، لیکن جو سامنے آئے اسلحہ اٹھا کر وہ تو جنگ میں دونوں طرف کے لوگ جو ہیں وہ مارے جاتے ہیں۔ بہرحال صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یوں فتح و نصرت عطا فرمائی کہ پھر مصر، عراق، شام، یمن، حجاز مقدس جو موجودہ سعودی عرب ہے، اس سبھی علاقے پر آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکمرانی عطا فرمائی۔ علماء، مشائخ ہر وقت آپ کے ساتھ ہوتے تھے، جو فوج کی بھی تربیت کرتے تھے، جو آپ کو فتاوی بعض اوقات آپ کو لکھ کر دیتے تھے۔ آپ خود بھی علم دین حاصل کرنے والے تھے، حافظ قرآن تھے، تہجد گزار تھے،
اور پوری زندگی مال و دولت اکٹھا نہیں کیا، حتیٰ کہ آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، حتیٰ کہ اتنا پیسے اکٹھے نہیں ہو سکے اور وقت نہیں مل سکا کہ آپ حج کر لیتے یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، یہ ہمارے ایسے مسلمان حکمران ہوا کرتے تھے۔ یہ مسلمان حکمران آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ اور آپ کے دور میں عیسائی خواتین جو ہیں وہ جاسوس بنا کر، مسلمان بنا کر محلات میں اور مسلمانوں میں حتیٰ کہ آپ کے بھی قریب کرنے کی کوشش کی جاتی، تو جیسے ہی پتہ چلتا ان کو پھر اس کی سزا دی جاتی۔ تو یہ جاسوسی کا نظام، یہ خواتین مسلمان بنا کر ان کو مسلمانوں میں پیش کرنا، مسلمان حکمرانوں تک پہنچانا اور شراب نوشی اور اس طرح کے معاملات میں لگا دینا اور دین بیزاری میں لگا دینا، یہ اس وقت سے شروع ہے اور یہی معاملہ آج بھی ہے کہ آج ہمارے مسلمان ریاستوں کے حکمران جو ہیں وہ سیکولرزم اور لبرلزم کے پیچھے لگ چکے ہیں۔ وہ یہود و نصارہ، یہود و ہنود ان کے ایجنڈے پر گامزن ہو چکے ہیں اور انہیں اپنی مسلمان عوام کی پرواہ نہیں ہے، اپنی عیاشیوں کی پرواہ ہے، اور بس ان ایجنڈوں کے پیچھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ جیسے پوری اسلامی دنیا میں حکمران عطا فرمائے، ہمیں سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے غلام، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے غلام حکمران عطا فرمائے کہ جو اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق اسلامی ریاستوں کو چلائیں، آمین۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان عظیم ہستیوں کے تصدق سے عالم اسلام کو سربلندیاں عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا شمائلہ صاحبہ ہیں، کہتی ہیں السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ کہتی ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے اور ہمیں بہت سی معلومات ملتی ہیں۔ ہاں جی شکریہ۔ حافظہ سعدیہ صاحبہ ہیں جڑاں والا سے، کہتی ہیں السلام علیکم بھائی، کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ ہمارے ریگولر لسنرز میں شامل ہیں افتخار ڈوگر صاحب ہیں، بابا نونا صاحب، غلام رسول صاحب، غلام حسین صاحب، علی عباس صاحب اور احمد صاحب 208 چک ڈوگرا والا سے، آپ کا شکریہ۔ ان کے علاوہ عقیل صاحب ہیں چنیوٹ سے، رسولیوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ وظیفہ بتایا تھا اور 18 دن ہو گئے ہیں وہ کرتے ہوئے، کہتے ہیں کہ اب میں کیا کروں؟ جی آپ وہ رسولیوں کا وظیفہ کر رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالی شفا عطا فرمانے والا ہے۔ ساتھ میں یہ بھی اکثر کہتا رہتا ہوں کہ روحانی علاج وہ اللہ سے دعا کی شکل میں وہ بھی ضروری ہے، وہ بھی سنت نبوی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دم بھی فرمایا کرتے تھے، بعض اوقات مدینہ طیبہ کی مٹی لے کر اس پر پڑتے اور وہ مٹی لگاتے، لعاب دہن مبارک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات لگایا کرتے، صحابہ کرام علیہم رضوان سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا کرتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ علاج کا بھی حکم ارشاد فرمایا کرتے۔ تو علاج بھی ضروری ہے، دونوں سنت نبوی ہیں، دونوں طریقے اپنانے چاہیے۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے ایک اور لسنر ہیں، نام غالباً انہوں نے نہیں لکھا، کہتے ہیں السلام علیکم لقمان بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک سوال پوچھنا تھا آپ سے، وہ یہ کہ اگر کوئی شخص خود کوئی کام نہ کرتا ہو اور اسے کوئی اور پیسے دیتا ہو تو کیا وہ پیسے گھر والے استعمال کر سکتے ہیں؟ جی میں عرض کرتا ہوں، اگر تو ایک شخص ایسا ہے کہ جو بالکل صحت مند ہے، وہ محنت مزدوری کام کر سکتا ہے اور پھر جان بوجھ کر کام نہیں کر رہا، کام ڈھونڈ بھی نہیں رہا، ایک یہ بات ہے کہ کام مل نہیں رہا، کام ڈھونڈتا ہے ملتا نہیں ہے، وہ مجبوری ہے، وہ علیحدہ بات ہے، اس میں اگر اس کی کوئی مدد کر رہا ہے بالکل ٹھیک ہے۔ ایک یہ بات ہے کہ وہ خود جان بوجھ کر نہیں کما رہا، تو اب اس میں یہ ہے کہ جو وہ خود جان بوجھ کر نہیں کما رہا اس کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا، لیکن اگر اس کے ماں باپ ہیں، بیوی بچے ہیں اور کوئی اس وجہ سے کہ یہ اب کما نہیں رہا اس کی ہیلپ کر دیتے ہیں، جس بھی مد میں زکوٰۃ دے دیتے ہیں یا ویسے ہیلپ کر دیتے ہیں، تعاون کر دیتے ہیں، تو ٹھیک ہے، وہ لے سکتا ہے، اپنے بیوی بچوں پر استعمال کر سکتا ہے، والدین کی خدمت کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ صحت مند ہے تو اس کے لیے ضروری ہے
حصول رزق حلال عین عبادت ہے، یہ ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ ہے، بالکل حدیث مبارکہ میں اسی طرح ہے کہ دیگر فرائض کی طرح حلال رزق کمانا یہ بھی فرض ہے، تو یہ حلال رزق کمانا یہ فرض ہے، یہ بھی ضروری ہے، حتیٰ کہ اولیاء کاملین صالحین تو اس کو پہلا فرض فرمایا کرتے تھے۔ اور ایک واقعہ بھی حضرت خواجہ شاہ سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، ایک ظاہر پرست خشک مولوی صاحب حضرت شاہ سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلے گئے، آپ فرمایا کرتے تھے روٹی جو ہے رزق کمانا یہ پہلا فرض ہے۔ تو وہ کہنے لگے مولوی صاحب، حضرت صاحب یہ آپ غلط فرماتے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ آپ خاموش ہو گئے۔ آپ نے اپنے جو خدام تھے ان سے فرمایا کہ مولوی صاحب کو کھانا نہیں دینا، روٹی نہیں دینی۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن، چند دن گزرے، 1 2 دن 3 دن تو وہ نماز وغیرہ پڑھتے رہے، جسم میں طاقت رہی۔ جب زیادہ دن گزرے انہیں کھانا نہیں ملا، جسم میں کمزوری آ گئی، ویکنس آ گئی، بیماری آ گئی، طاقت ہی نہیں رہی، اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتے تھے، نماز بھی گئی، دیگر عبادات بھی گئے، تہجد نوافل سب کچھ گئے۔ انہیں پھر سمجھ آئی ہاں روٹی جو ہے یہ پہلا فرض ہے، روٹی کے بغیر تو عبادت بھی نہیں ہو سکتی۔ پھر آ کے حاضر ہوئے اور معافی بھی مانگی اور کہا بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ پہلا فرض جو ہے وہ روٹی ہی ہے، رزق کمانا ہی ہے۔ اگر روٹی ہی بندہ نہ کھائے، جسم میں نہ جائے، رزق کما کر نہ کھائے حلال رزق، تو عبادت کے لیے طاقت کہاں سے حاصل ہوگی؟ تو اسی لیے حدیث مبارکہ بھی یہ مفہوم ہے، اصول رزق حلال عین عبادت، یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ تو اگر طاقت رکھتے ہیں، صحت مند ہیں، ضرور خود کمائیں، خود کما کر کھانا یہ ضروری ہے۔ ہاں اگر کوئی مجبوری ہے، معذوری ہے، معذوری کی بنا پر یا جواب نہیں مل رہی، پھر آپ لے سکتے ہیں۔ اور دوسری صورت میں نے بتا دی کہ والدین یا بیوی بچے ہیں تو ان کے لیے بامر مجبوری وہ شخص لے سکتا ہے، لیکن یہ وہ پھر بھیک میں اور اس معاملے کی طرف بھی چلا جاتا ہے، تو بچنا زیادہ بہتر ہے اور جاب تلاش کرنی چاہیے، کام تلاش کرنا چاہیے۔ جی ناظرین و سامعین، آپ سماعت فرما رہے تھے پروگرام یاد الہی۔ یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد